بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے روح سے متعلق امام ابن قیم کی۔ روح کیا ہے، روح کہاں سے آتی ہے اور روح کہاں جاتی ہے، کس طرح آتی ہے اور کس طرح جاتی ہے، اس کے آنے سے جسم کس طرح آباد ہوتا ہے اور جانے سے کس طرح ختم ہو جاتا ہے، ان سب سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کر چکے تھے تو دیکھیے کہ ہم نے یہاں تک فضل کا اپنے والد کا کہ خواب میں آنا تک یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 23 کو، کتاب روح، امام ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ۔ عثمان بن سودا کا اپنی والدہ کے خواب میں آنا۔ عثمان بن سودا کا بیان ہے کہ میری والدہ بڑی عابدہ تھیں، اسی سبب سے لوگ انہیں راہبہ کہا کرتے تھے۔ نزع کے وقت انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے ذخیرے اور اے وہ جس پر زندگی بھر مجھے اعتماد رہا اور موت کے بعد بھی موت کے وقت مجھے رسوا نہ کرنا اور قبر کی وحشت سے بچانا۔ پھر وہ فوت ہو گئیں۔ میں ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دیگر قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امی جان کیا حال ہے؟ فرمایا بیٹا موت نہایت بے چین کر دینے والی ہے۔ الحمدللہ میں قابل تعریف برزخ کے عالم میں ہوں۔ ہم پھول بچھاتے ہیں اور نرم و گداز ریشم کے گدوں پر آرام کرتے ہیں اور قیامت کے روز تک اسی حال میں رہیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے تو کوئی کام نہیں۔ بولی ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ فرمایا ہماری زیارت اور ہمارے لیے دعائے مغفرت نہ چھوڑنا۔ جمعہ کے روز جب تم اپنے گھر سے آتے ہو تو مجھے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے راہبہ تمہارا فرزند آ گیا ہے، اور اس سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے پڑوسیوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ بشر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا گیا قصہ۔ بشر بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ طاعون کے زمانے میں ایک شخص گورستان آتا جاتا تھا، جنازوں میں شریک ہوتا تھا اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا تھا اللہ تعالیٰ تمہاری وحشت دور فرمائے، تمہاری غربت پر رحم فرمائے، تمہاری برائیوں سے درگزر فرمائے اور تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ اس کا بیان ہے کہ میں ایک دن قبرستان نہیں گیا اور اپنے گھر آ گیا۔ شب کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے ہم قبرستان والے ہیں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے تم نے شام کو گھر جاتے وقت اپنے ہدیہ کا ہمیں عادی بنا دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا ہدیہ؟ بولے دعائیں جو تم ہمارے لیے مانگا کرتے ہو۔ میں نے کہا اچھا تو میں دعائیں مسلسل مانگتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ دوبارہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ سلیم بن عمیر کا قصہ۔ ایک دفعہ سلیم بن عمیر کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ زور کا پیشاب آ رہا تھا اور اسے ضبط کیے ہوئے تھے۔ کسی دوست نے کہا کہ کسی قبر کے گڑھے میں پیشاب کر لیجئے۔ رو کر بولے سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ، اللہ کی قسم مجھے زندوں کی طرح مردوں سے بھی حیا آتی ہے۔ اگر مردوں کو شعور نہ ہوتا تو کیوں شرماتے؟ مندرجہ بالا تمام روایات کتاب القبور کی ہیں۔ مردوں کو اپنے زندہ اعزاء یعنی عزیز و اقارب کے اعمال کی بھی خبر ہوتی ہے۔ ابو ایوب کا کہنا ہے کہ زندوں کے عمل مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں برے اعمال سے بچا۔ محمد کا بیان ہے کہ ایک روز عباد ابراہیم بن صالح کے ہاں گئے۔
یہ فلسطین کے حاکم تھے، درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ نصیحت کر دوں، اللہ تمہیں نیک بنائے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ زندوں کے عمل ان کے مردہ اعضاء پر پیش کیے جاتے ہیں، اب تم اپنے اعمال پر غور کر لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے اس قدر گریہ کیا کہ ریش تر ہو گئی، یعنی داڑھی جو تھی وہ تر ہو گئی۔ صدقہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، ان کی قبر پر آیا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوا۔ پھر مجھے نیند آ گئی تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہارے عمل ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ میں ان سے سخت شرمندہ ہوا۔ مجھے میرے ہمسایوں میں ذلیل نہ کرو۔ خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے صدقہ سے سنا، یہ کوفہ میں میرے پڑوسی تھے کہ صبح کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے نیکوں کے اصلاح کرنے والے، اے گمراہوں کو سیدھی راہ پر لانے والے، اور اے نہایت مہربان اللہ، مجھے ناقابل شکست توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس موضوع پر آثار صحابہ کا کافی مواد ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بعض انصاری عزیز یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں ایسے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی وجہ سے عبداللہ کو شرمندگی ہو اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں۔ آپ عبداللہ کی شہادت کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ لفظ زیارت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو زیارت کی خبر ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر زیارت کے لیے جانے والوں کو زیارت کرنے والوں کا علم نہ ہو تو ان کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی غلط ہے۔ تمام لوگوں کے نزدیک زیارت کا عقلی معنی یہی ہے۔ اس کے علاوہ سلام سے بھی ان کے شعور کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جنہیں سلام کرنے والوں کا شعور و علم نہ ہو ان پر سلام کرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ حالانکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا سکھائی تھی، سلام علیکم اہل الدنیا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون یرحم اللہ مستقدمین منا ومنکم والمتاخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے ان گھروں کے مومنوں، مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آن ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ سلام اور یہ خطاب سننے والے موجود و مخاطب کے لیے ہے جو سلام کا جواب دے، یعنی سلام کرنے والا اس کا جواب نہ سن سکے۔ اگر کوئی مردوں کے نزدیک نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں اور انہیں نماز کی خبر ہو جاتی ہے اور یہ اس پر نماز کے سبب رشک کرتے ہیں۔ ابو عثمان عبد الرحمن ہندی فرماتے ہیں کہ ایک روز ابن ساس ایک جنازے کے ساتھ تھے، عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، پھر میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا۔ قبر میں سے آواز آئی، یہاں سے ہٹ جاؤ، مجھے تکلیف نہ دو۔ تم لوگوں کو عمل کا موقع میسر ہے لیکن یہاں کے احوال سے بے خبر ہو، اور ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل سے مجبور ہیں۔ مجھے تمہاری جیسی 2 رکعتیں فلاں فلاں شے سے زیادہ محبوب ہیں۔
دیکھو اس قبر والے کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص اس کی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے ہے اور اس کی نماز کا بھی علم ہو گیا۔ ابو قلابہ کا بیان ہے کہ میں شام سے بصرہ آیا اور ایک جگہ قیام کیا۔ رات کو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں صاحب قبر کو دیکھا، شکایت کر رہے ہیں کہ آج رات تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم عمل کرتے ہو اور حالات سے بے خبر ہو، اور ہم حالات سے آگاہ ہیں مگر عمل سے محروم ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے، ہماری جانب سے انہیں سلام کہنا۔ ان کی دعاؤں سے ہمیں پہاڑوں جتنا نور میسر آتا ہے۔ زید بن وہب سے روایت ہے کہ میں قبرستان گیا، اتنے میں ایک شخص نے آ کر قبر برابر کی، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ بولا میرے بھائی کی۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے سگے بھائی کی؟ بولا نہیں، دینی بھائی کی۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا الحمدللہ آپ تو زندہ ہیں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جو آیت آپ نے پڑھی اگر میں اسے پڑھ سکتا تو یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب تھی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں جس جگہ مجھے مسلمانوں نے دفن کیا تھا فلاں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، کاش میں یہ 2 رکعت پڑھ سکتا، مجھے یہ دنیا اور دنیا کے تمام مرتبہ سے زیادہ پیاری ہے۔ مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم موسم بہار میں تفریح کو نکلے، ہمارے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا، ہم نے سوچا کہ جمعے کے روز اس میں جائیں گے۔ آخر جمعے کے دن ہم اس میں گئے تو ایک جنازہ دیکھا، میں نے سوچا کہ اس جنازے میں بھی شامل ہو جاؤں، آخر میں اس میں شریک ہو گیا۔ پھر میں قبر کے قریب ہی ایک گوشے میں بیٹھ گیا، پھر میں نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، دل کہہ رہا تھا کہ دوگانہ کا حق ادا نہ ہوا، پھر مجھے اونگ آ گئی۔ خواب میں صاحب قبر کو دیکھا، فرما رہے ہیں کہ تم نے دوگانہ ادا کیا، یعنی 2 رکعت نماز، جس کا تمہارے نزدیک حق ادا نہ ہو سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک فرمایا، تمہیں عمل کا موقع ہے، حالات سے بے خبر ہو، اور ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل کا موقع میسر نہیں۔ اگر میں تمہارے دوگانہ پر قدرت رکھتا تو مجھے یہ دنیا کی تمام دولت سے پیارا ہوتا، یعنی 2 رکعت نماز۔ میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ فرمایا تمہارے مسلمان ہیں اور تمہاری خیر و سعادت والے ہیں۔ میں نے پوچھا سب سے بلند درجے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اسے میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ میں نے پوچھا کیا آپ سب سے افضل ہیں؟ بولا لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے؟ عمر تو کچھ ایسی ہے نہیں کہ میں یہ رائے قائم کر سکوں کہ بہت زیادہ حج اور عمرے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے۔ بولا میں دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار رہتا تھا اور صبر کرتا تھا، اسی باعث میرا مقام سب سے بلند ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی بار جو ہے وہ خوابوں کا اتفاق روایت کے مانند ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔